السلام علیکم۔ عامر حسن برہانوی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جان ایلیا کی شاعری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی خصوصیت داستان زندگی، یعنی ان کی شاعری میں ان کی زندگی کی داستان ہمیں نظر آتی ہے۔ جان ایلیا کو اپنی شریک حیات زاہدہ حنا سے بہت محبت تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ جان اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں زاہدہ اور میری محبت ناکام ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس جدائی نے جان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ مایوسی کی تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ اب میں رہ گیا ہوں راتوں میں، اب میں رہ گیا ہوں راتوں میں، مر گئے جان مر گئے دن، اور ایک طرف میں ہوں ایک طرف تم ہو، جانے کس نے کسے خراب کیا، اور ذکر بھی اس سے کیا بھلا میرا، اس سے رشتہ ہی کیا رہا میرا۔ نمبر 2، فلسفیانہ سوالات۔ جان بہت سی زبانوں پہ دسترس رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ مذہب، فلسفہ، سائنس، تاریخ پہ بھی نمایاں دسترس رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں کئی ایسے اشعار دیکھنے میں آتے ہیں جن میں فلسفیانہ سوالات دیکھنے میں آتے ہیں۔ جان کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کو ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول توڑو مت۔ نمبر 3، خدا سے تکرار۔ شاعر کی زبان سے نکلی باتوں کا مطلب سوائے اس شخص کے جس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہوں وہی سمجھ سکتا ہے۔ جان کی شاعری میں اکثر جگہوں پر جان نے خدا سے تکرار کی اور یہی ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیت بھی بنی۔ پر بعض لوگوں نے جان کو اس وجہ سے ملحد بھی قرار دے دیا۔ لکھتے ہیں کہ روز محشر جواب کیا دو گے، تم میری ہر خوشی کے قاتل ہو، اور بنی آدم کی زندگی ہے عذاب، یہ خدا کو رلائے گی کب تک، اور نہیں دینا میں نے حساب جان، کیا مجھ سے پوچھ کر مجھے بنایا گیا تھا۔ نمبر 4، معاشرے سے عداوت۔ کوئی بھی معاشرہ تب تک پرامن نہیں رہتا جب تک اس معاشرے میں مساوات کے اصول، انصاف کا معیار اور اخلاقیات کا معیار قائم نہ ہو۔ تقریباً سبھی شعراء کے ہاں بغاوت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ شعراء عام انسانوں سے ہٹ کر معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان کے دیکھنے کا پیمانہ عام انسانوں کے دیکھنے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جان کی شاعری میں یہ چیز واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ لکھتے ہیں جو رعنائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ نمبر 5، خود سے ناراضی کا اظہار۔ جان اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ ادبی حلقوں میں یہ بات اکثر گردش کرتی رہتی ہے کہ یہ صدی جان کی صدی ہے۔ جان تمام عمر محبت بانٹتے رہے، مخلصی ان کی رگ رگ میں تھی، یاروں کے یار تھے، پر ہر بار ان کو بھلائی کے بدلے برائی کا سامنا رہا۔ اس لیے جان نے خود کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور خود سے ہی ناراض رہنے لگے۔ میرا کشکول کب سے خالی تھا، میں نے اس میں شراب بھر لی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا میں نے، اپنی حالت تباہ کر لی ہے، اور کیا ہے گر زندگی کا بس نہیں چلا، کیا ہے گر زندگی کا بس نہیں چلا، اور زندگی کب کسی کے بس میں ہے۔ نمبر 6، عشق و محبت میں ناکامی۔ جان ایلیا کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی ان کے عشق میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لے۔
یہ خواہش جب ہوا میں گردش کرنے لگی تو خبر ملی کہ فلاں علاقے کی فلاں لڑکی نے جان کے عشق میں مبتلا ہو کر خودکشی کی ہے۔ جان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے رد کیا، لیکن دوستوں کے اصرار پر اس گھر پہنچے جہاں یہ مقدس فعل سرزد ہوا۔ گھر کے آس پاس پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا رش برپا تھا۔ ہجوم سے گزرتے جب جان ایلیا اس کمرے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکی نے خودکشی کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جان کو سامنے پا کر جب لڑکی بستر سے اٹھی تو جان گرج کر بولے کہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے کہ اس کو مجھ سے عشق ہے، عشق ہوتا تو یہ مر گئی ہوتی۔ جان کو اپنی بیوی سے جو عشق تھا وہ بعد میں طلاق کی صورت اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان سے بے وفائی کی۔ اس بے وفائی نے ان کو بہت بڑے صدمے سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے وہ نا امید ہو گئے اور شراب کی لت میں پڑ گئے۔ آخری عمر تک اپنی شریک حیات کو چاہتے رہے۔ کہتے ہیں عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید، تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ، میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ، اور روح نے عشق کا فریب دیا جسم کا جسم کی عداوت میں، اور یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ نمبر 7، انا پرستی۔ جان بلا کے انا پرست تھے۔ انا پرستی ان کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ جان کو جس چیز سے نفرت ہو جاتی پھر دوبارہ اس سے محبت کرنے کے دعوے دار نہیں رہتے تھے۔ ہر قسم کے لوگوں سے میل جول تھا۔ جان اکثر دوسروں کو خوش رکھتے۔ جان کی زندگی اور ان کی شاعری کو بہت کم لوگوں نے سمجھا۔ اس حوالے سے جان کو اپنے دوستوں سے بھی شکایت تھی اور بہت سی جگہوں پہ اس کا اظہار بھی کیا۔ عشق میں بھی جان توحید پرستی کے قائل تھے۔ عشق میں بھی بلا کے انا پسند تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، اور عمر گزار دی گئی، اور ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جان یاروں کے یار تھے ہم۔ تو ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی۔